اس سیشن کے اندر ہم لوگ ٹیکسٹ ٹول کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. کورل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اور بیسک ٹولز میں ٹیکسٹ ٹول بھی ایک ٹول ہے. اس ٹول کی مدد سے ڈیفینیٹلی ہم ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ بناتے ہیں جس میں ٹیکسٹ کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ ریکوائرمنٹ آپ کی اس ٹول کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے. ٹیکسٹ لکھنے کے دو ڈفرنٹ طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور اپنے پیج پر جائیے اور جسٹ سمپل کلک کریں اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک سمپل ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں لائک ویلکم. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیکسٹ سے ریلیٹ ٹولز موجود ہیں. اگر یہ ٹول کی لیئر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ ونڈو میں جاتے ہیں ٹول بارز میں اور یہاں سے ٹیکسٹ ٹول بار کو اپنی مرضی سے آن یا آف کرتے ہیں. ادروائز عام طور پہ یہ پراپرٹی ونڈو میں سے خود سے ٹول آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا ٹول آپ فونٹ فیس اس کا چینج کرتے ہیں جسے ہم عام زبان میں رائٹنگ کہہ سکتے ہیں. ٹیکسٹ کی رائٹنگ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہم ٹیکسٹ کی سائز کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائن کر سکتے ہیں اور انہی ٹولز پہ کلک کر کے انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں. اگر پیراگراف ہم نے لکھا ہے جو کہ ہم اب تھوڑی دیر میں لکھیں گے تو ہم اس کی الائنمنٹ کو لیفٹ رائٹ سینٹر اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر بلیٹس اپلائی کیے ہیں تو ہم اس کے انڈینٹ کو آگے اور پیچھے کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک انڈینٹ کا سمبل آ رہا ہے جس کو میں نے یہاں پر ختم کیا. ہم فارمیٹ ٹیکسٹ میں جا سکتے ہیں جہاں سے ہم اس کی مزید سائز، اسٹائل اور فونٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائک ایک کمپلیٹ فارمیٹنگ ایریا آپ کے پاس اویلیبل ہے. ون ونڈو آپریشن ہے. آپ یہاں سے جا کے تمام چیزوں کو اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کو انڈر لائن، اسٹیرک آؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اپر کیس کرنا ہے، اسمال کیس کرنا ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سب اسکرپٹ، سپر اسکرپٹ کرنا ہے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ تمام بیسک ٹولز ہیں جو کیریکٹر میں اویلیبل ہے. اس کے بعد الائنمنٹ اس کی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. لائن کے درمیان، ورڈ کے درمیان اسپیسنگ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ہم اگر کالم پیراگراف سٹائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. اور ایفیکٹس کو دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں. تو ان تمام ایریاز کو ہم ایک ہی ونڈو آپریشن میں یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہم لاسٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ کو تو ہم اس ونڈو کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نیکسٹ ٹیکسٹ کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے نیچے کی طرف جو ٹولز اویلیبل ہیں وہ ٹیکسٹ کو ڈھونڈنا، ریپلیس کرنا، اسپیلنگ چیک، چینج کیس وغیرہ سے ریلیٹ کمانڈس ہیں. جو مائکرو ورڈ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ تمام ٹولز ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے مائکرو ورڈ نہیں کیا ہوا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے مائکرو ورڈ کے ٹیوٹوریلز کو بھی ایک دفعہ ریویو کر لیں تو ان تمام ٹولز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. فائنلی ہم ٹیکسٹ کو اوکے کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہمارا ٹائپ ہو گیا اور یہاں سے ایرو کے ٹول کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ ہم نے اپنے اسکرین پر جو ہے وہ فائنلی دیکھ لیا. ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد اب میں اس کے کلر کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر کلر کا ٹول اویلیبل ہے جس پر میں جسٹ کلک کرتا ہوں. میرے ٹیکسٹ کی رائٹنگ جو ہے کلر جو ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں. تو ہم کلر چینج کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ ٹول کی مدد سے. سیکنڈلی ٹیکسٹ لکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کریں اور ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رینج بنا لیں. رینج بنانے کے بعد اس لمیٹڈ ایریا کے اندر ہی ٹائپنگ ہوگی اور آپ کو یہ سم ٹائم جو ہے وہ یہ پریشانی بھی ہو جاتی ہے، سم ٹائم یہ جو ہے وہ اچھی بات بھی ہو جاتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سمپل کلک کریں اور جو کچھ بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کریں. لیکن اگر آپ ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر لائک آپ کے پاس ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پر آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ باقاعدہ طور پہ رینج ڈیفائن کریں اور دین اس کے بعد ٹائپنگ کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ٹائپ کر لیں گے تو ٹولز ہیں وہ تو ویسے ہی اپلائی ہوں گے. یعنی ہم اس کو رینج میں لے کر
इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, तमाम टूल्स इसके ऊपर आप देखें वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आमतौर पे ये आता है कि लिखने के बाद जब हम बाहर किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ ये रेंज हमें नजर आ रही होती है। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदा ये है कि आप जब इसकी बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इसकी साइज को मजीद अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पेसिंग को कम और ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक अच्छी बात यह है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बॉक्स जो है वो खत्म हो जाए तो फिर इसके लिए हम लोग कंट्रोल F8, कीबोर्ड में एक बटन है हमारे पास कंट्रोल F8, हम वो बटन प्रेस करते हैं। बटन एक दफा प्रेस करने से वो लाइंस जो आउटलाइन थी वो हमारी खत्म हो गई और वो वापस भी आ जाती है उसी तरह से कंट्रोल F8 प्रेस करने से। और इसका जो मेन्यू है वो है टेक्स्ट, और यहाँ पर देखें दिया हुआ है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कंट्रोल F8। तो आप जब कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सेकेंडली आपका फायदा ये होता है कि जब आप टेक्स्ट के लिए एक रेंज बनाते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट होगा। और या तो फिर आप टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि मैं टेक्स्ट पे बॉक्स पे पहले क्लिक करता हूँ, देन उस पर राइट क्लिक करके या फिर फाइल के टैब में जाकर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर लोकेशन में दे रहा हूँ डेस्कटॉप और फाइल का नाम है मेरी दी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया। आप देखें उस एग्जैक्टली रेंज के अंदर ही मेरा टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब फिर उसके बाद बाकी तमाम फॉर्मेटिंग हम उसी तरह से कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट की साइज वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको करना है वो आप परफॉर्म करें। अगर आपको इसकी साइज वगैरह को कम ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। और अगर फाइनली आप चाहते हैं कि इसकी ये बॉर्डर खत्म हो जाए तो उसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल F8 बटन प्रेस करें। इससे ये टेक्स्ट जो है वो हमारा खत्म हो जाता है।